المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا ایک مومن کے لیے ایسے ہوتا ہے جس طرح کے اینٹوں سے براق سے بنی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ الگ اینٹیں کمزور ہوتی ہیں، جب الگ اینٹوں کو جمع کر کے دیوار بنا دیا جائے گرانا مشکل ہوتا ہے۔ مومنوں تم الگ الگ رہو گے، یہی ہوگا۔ ادھر سے تمہارے خوشی کے ایام ہوں گے، ادھر سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کی جائے گی، تبھی ہوگا جب تلک تم آپس میں اکٹھے نہیں ہوگے۔ کبھی سویڈن میں بے حرمتی ہوگی، کبھی کہیں ہوگی، کبھی کہیں ہوگی، کبھی نعوذ باللہ گڈر کے اندر ٹیشو پیپر قرآن کے اوراق کو بنا کے استعمال کیا جائے گا، کبھی کچھ کیا جائے گا، کبھی کچھ کیا جائے گا۔ آئیے فقیر اپنی زبان سے یہ جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، یہ دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ وہی جذبات لے لیجئے، وہی شوق پیدا کر لیجئے، وہی جذبہ پیدا کر لیجئے، وہی تڑپ ہمارے اپنے اندر پیدا کر لیجئے جو تڑپ حضرات صحابہ کرام کے اندر تھی۔ 313 تھے، میدان بدر کو فتح کیا، 700 تھے، میدان احد کو فتح کیا، اور اس کے بعد غزوہ تبوک میں تھے، جنگی آلات بالکل نہ تھے، لیکن اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ کیوں؟ کہ جب انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب انہوں نے کلمہ نبوت کا اعلان کر دیا اور زبان نبوت سے انہوں نے باتوں کو سن لیا، سننے کے بعد رب کعبہ کی قسم ہے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام کے اندر سنی ہوئی بات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، ایک غلط حرکت کی ہے جس سے مسلمانوں کے مومنوں کے دل دکھے ہیں اور دکھنے چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنی عملی زندگی پر بھی نظر ثانی کرنا چاہیے۔ کیا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کیا ہم کہیں خود تو اپنے آپ کو قرآن کی بے حرمتی کا شکار تو نہیں بنا رہے کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کا دن آئے قرآن جہاں سویڈن کے مخالف کھڑے ہو کے رب کائنات کے عدالت میں کھڑے ہو کے مخالفت کے اندر بیان دے، کہیں اسلام قبول کرنے والے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کے متعلق کہیں کمپلین نہ درج کرائے۔ قرآن مجید ہمیں دیکھنا ہوگا۔ وہ کیا خوبی تھی، وہ کیا نیکی تھی جس کی وجہ سے 3 دن مسلسل اس صحابی کو جنت کی بشارتیں ملتی رہیں۔ یہ جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے، یہ شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ تڑپ مجھ سمیت ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، ہر مرد و عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ اگر 5 نمازیں پڑھتا ہے، ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا ہوگا، وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے، ہمیں اشراق، چاش اور اوابین کا اہتمام کرنا ہوگا۔ وہ 1 پارہ پڑھتا ہے، ہمیں 2 پارے پڑھنے ہوں گے، وہ 2 پارے پڑھتا ہے، ہمیں 1 منزل پوری پڑھنا ہوگی۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں میں پہل، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں پہل، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ نیکیوں میں پہل، یہ خیر خواہی ہے، نیکیوں میں پہل یہ کامیابی ہے، نیکیوں میں پہل یہ جنت کی ضمانت ہے، نیکیوں میں پہل یہ قیامت والے دن حوض کوثر سے پانی پینے کی ضمانت ہے، نیکیوں میں پہل حوض کوثر کے بعد جھنڈے کے سائے کا حقدار بنانے کی یہ سفارش ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کیجئے۔ وہ 1 کام کرتا ہے، ہمیں 2 کرنا ہوں گے، وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا، وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا ہوگا۔ وہ 10 روپے دیتا ہے، ہمیں 50 دینے ہوں گے، وہ 50 دیتا ہے، 100 دینے ہوں گے، وہ 100 دیتا ہے، 500 دینا ہوگا، وہ 500 دیتا ہے، 1000 دینا ہوگا۔ فاستبقوا الخیرات، اور قیامت کا دن آئے گا، عرش الہی سے اعلان ہوگا
وہ کہاں ہیں آپس میں؟ این المتحابون فی اللہ، کہاں ہیں جو اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے شیر و شکر ہونے والے تھے؟ این المتحابون فی اللہ۔